اور کیا بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، تو جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے، بس اتنا ہمیں پتا ہے. جمعے کے دن مرنے والے شخص کو لوگ کہتے ہیں اسے قبر میں حساب نہیں ہوتا. بھائی سب سے پہلے اعمال ہیں، یہ سب چیزیں فضائل میں آتی ہیں کہ جمعے کے دن مرنے کی فضیلت ہے بس. باقی یہ نہیں کہ وہ چوری بھی کی، زنا بھی کیا اور ماں باپ کو بھی ستاتا رہا تو صرف جمعے کو مرنے سے سب کچھ صاف ہو جائے گا. ایسا قرآن و سنت سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ ستاتے رہے، سود کھاتے رہے، زنا کرتے رہے، 27ویں رات کو بھی مریں گے تو چترول لگیں گے قبر میں، کیونکہ قرآن نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے عمل کو. اگر صرف جمعہ ہفتے سے کام چل جاتا تو یہ پیغمبروں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ نہ اٹھاتے. بس پیغمبر دنیا سے یہ کہہ کے چلے جاتے تمام حضرات کوشش کریں جمعے کو مریں وہ بس. یتیموں کے حقوق اور یتیم کا مال جو کھاتے ہیں آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، اور زنا پر جو سزائیں رجم کی اور کوڑے لگنے کی اور آگ کی وعیدیں اور ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہوگی، وہ عورت جو شوہر کی ناشکری ہو، یہ سب ختم ہو جاتی نا. جیسے حدیث میں آتا نا کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سنا مکھی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اب کورونا میں بس سنا مکھیاں کھلا کھلا کے باقی ساری ویکسین جو تیار ہو رہی ہے یہ جو دنیا، یہ سب یہ تو نبی نے نہیں ایسے کیا. اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام ہر گھر میں کلونجی رکھ لیتے، اور جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں تو جو میڈیکل کالج کھلے ہیں اس زمانے میں وہ سارے آگ لگا کے بند کر دیتے. نہ کوئی حکیم ہوتا نہ ڈاکٹر ہوتا، بھائی ہر بیماری کے لیے کیا ہے؟ کلونجی. جیسے وہ ایک حکیم صاحب تھے، ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے. وہ جو بھی آتا نا حکیم صاحب، بھائی کیڑوں کی دوا، پیٹ میں درد ہے کیڑوں کی دوا. سنا یہ ہے؟ سنا بھائی اپنے آپ کو مزہ نہیں آئے گا. پھر جس نے نہیں سنا اس کو اس میں مزہ آئے گا. ہر ایک کو کیا دے رہے ہیں؟ کیڑوں کی دوا. ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا، نیچے گر گیا، ہڈی ٹوٹ گئی. حکیم صاحب کے پاس لے کر حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگ کہنے یار اس کا کیڑوں سے کیا تعلق ہے، ہڈی ٹوٹی ہے. حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا درخت پہ. یہ آئندہ کے لیے دی ہے تاکہ آئندہ ایسی حرکت، ایک ہڈی تو ٹوٹ گئی ہے دوسری تو سلامت رہے نا. صحیح ہے نا؟ تو ہمارے ہاں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، ہر چیز میں بھائی کلونجی، ہر چیز میں بس سنا مکھی دے دو، بس شہد دے دو. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. حدیث کا مطلب ہے کلونجی میں شفا ہے. کیسے ہے، کتنی مقدار میں کھانی ہے، کس وقت کھانی ہے، کس نے کھانی ہے، یہ تفصیل تو میڈیکل سائنس بتائے گی. حدیث میں ایک اشارہ دے دیا بھائی اس میں دوائیت کا عنصر ہے بس. ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پر کہ کلونجی میں ہر بیماری سے اللہ نے شفا رکھی ہے. کیسے رکھی ہے میڈیکل سائنس بتائے گی آپ. صحیح ہے نا؟ یہ مولانا صاحب نہیں بتائیں گے آپ کو. یہ کون بتائے گا؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے، کیسے رکھی ہے، کس مقدار میں رکھی ہے، کس وقت کھانا ہے، یہ میڈیکل سائنس بتائے گی. یہ مولانا بولو بھائی نہیں بتائیں گے آپ کو. صحیح ہے نا؟ تو اب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا نہ دیا کریں. ٹھیک ہے؟ اور کیا بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، تو جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے بس اتنا ہمیں پتا ہے. پورا ہی بخشا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بھائی. اللہ بخش دے تو الگ بات ہے. جیسے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اب آپ صرف کلونجی کے چند دانے چبا دو گے تو اٹیک نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے بھائی. اب تو وہ دوائیں بھی کھانی پڑیں گی. اور آپ نے 15 سال جو میرے مشورے پہ 2 پراٹھے صبح کھائے ہیں دیسی گھی کے، یا سوری دیسی گھی کے نہیں، وہ جو ہوٹل کے، تو وہ بھی اثر کریں گے اب 15 سال کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کچھ ہوگا. تو اس لیے کلونجی بھی کھائیں. اور پہلی بات تو یہ کہ ان تمام بڑی بڑی چیزوں سے احتیاط کریں. تو اسی طرح اصل چیز ہے گناہ. دیکھو زہر کلونجی میں شفا ہے، لیکن آپ نے کہا میں ایک چٹکی کلونجی کی بھی لوں گا، ایک چٹکی زہر کی بھی کھاؤں گا، کیونکہ زہر سے جو بیماری آئے گی کلونجی سے شفا مل جائے گی. یہ دلیل صحیح ہوگی. تو اسی طرح بھائی کلونجی میں شفا ہے بشرطے کہ زہر سے بچے، نقصان دہ چیزیں نہ کھائے، پھر شفا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جمعے کے دن مغفرت ہو جاتی ہے مرنے والے کی، بشرطے کہ جو زہر آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے نا، یتیموں کا مال کھانا، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، اس زہر سے بچے. تو پھر جو چھوٹی موٹی جراثیم ہے نا وہ جمعے سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ معاف ہو جائیں گے. تو صغیرہ گناہ، چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں مرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جمعے میں مرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں. جمعے میں مرنے سے تھوڑے والے جراثیم لیلۃ القدر میں تھوڑے اور اسٹرانگ جراثیم مر جاتے ہیں. لیکن یہ جو آپ
جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو بہنوں کی وراثت کے, حج فرض ہوا وہ نہیں ادا کیا آپ نے, ماں باپ کو ستایا, یہ اتنے بڑے بڑے جراثیم ہیں, یہ لیلۃ القدر کا اسپرے ان پہ کام بولو بھائی نہیں کرتا. اس کے لیے اللہ نے قرآن میں جو توبہ کا طریقہ بتایا ہے اور حقوق العباد ہے تو وہ واپس کرنے پڑیں گے, وہی طریقہ ہے. بعض لوگ بہت غلو کرتے ہیں, جو بھی لیلۃ القدر میں مر گیا بس وہ ڈائریکٹ جنت میں, ایسا نہیں ہے. اور یاد رکھو جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کھلے عام, تو شریعت نے اس کو فیور کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. دیکھو خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے, پوری امت کا اجماع ہے, لیکن نبی نے نہیں پڑھا, نبی نے نہیں پڑھا. حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے نا, آپ سے زیادہ کسی کو ترس آیا ہوگا خودکشی کرنے والے پر, لیکن آپ نے نہیں پڑھا, بائیکاٹ کیا. کیوں؟ لوگ اس جرم کو ہلکا نہ سمجھے. تو ہم ایک جانب تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ترس کھانا ہے, دوسری یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ترس کھانے سے معاشرے میں یہ جرم کیا ہو رہا ہے, پروموٹ. تبھی الحمدللہ میں کبھی خودکشی کرنے والی کی حمایت نہیں کرتا, نہ کبھی اس پہ ترس کھاتا ہوں. میرے پاس آتا ہے نا وہ بیچارے ایک حالات سے تنگ آ کے کھمبے سے لٹک گیا, مار دیا, ہائے 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 بیچارے. میں نے کہا اتنا مظلوم نہیں تھا, اگر اتنا نیک ہوتا تو قبر میں چترول لگ رہے ہوتے اس کے. ارے سب سے پہلے تو اللہ کو ترس آتا نا اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے جو خودکشی کرتا ہے برزخ میں وہی عذاب اس کو قیامت تک دیا جائے گا. یہ جو ابھی بالی ووڈ کے ایکٹر نے خودکشی کی ہے نا رسا لٹکا کے, تو حدیث کے مطابق آپ اس کی لاش کو جلائیں یا نہ جلائیں, قبر میں دفنائیں, جو بھی کام کرتے ہیں, ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کا عذاب بعد میں, قیامت تک یہ اسی طرح اپنے آپ کو پھندے سے لٹکا کے مارتا رہے گا. اللہ اس میں جان ڈالیں گے, برزخی زندگی میں ہوتا ہے یہ کام, باڈی کو نہیں پتا چلتا. اس پر ایک پورا بیان میرا تفصیل سے ہو چکا ہے. برزخ میں اللہ اس کی روح کو جسم دیں گے, اسی طرح اللہ کہیں گے لٹکو, مارو اپنے آپ کو, تڑپے گا, مرے گا, پھر پھندا لٹکے گا. حدیث میں آتا ہے جس نے پہاڑ سے گرا کے اپنے آپ کو مارا تو قیامت تک اللہ اس کے لیے پہاڑ قائم کرتے رہیں گے, وہ اس پہ گرا کے اپنے آپ کو مارتا رہے گا, مرے گا, پھر اللہ زندہ کریں گے, پہاڑ پہ چڑھائیں گے, پھر گرائیں گے اس کو, قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا. تو خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کریں, یہ جرم ہے. اور پاکستانی قانون کے حساب سے بھی جرم ہے. خودکشی کرنے والا اگر بچ جائے اس کے خلاف FIR کٹوائی جا سکتی ہے, اریسٹ ہو جائے گا فوراً. بہت سی خواتین سوسائڈ کرتی ہیں شوہر کے سسرال کے حالات سے تنگ آ کے. حالات تو ہوتے ہیں سسرال کے بڑے بڑے خراب بھی ہوتے ہیں, آپ کو خودکشی کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں. تو میاں آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں میری بیگم دھمکی دے رہی ہے خودکشی کرنے کی. میں نے کہا ریکارڈ کرو بیگم کی دھمکی, FIR کٹوا کے اندر کر دو اس کو, سیدھی سی بات. اور کیا یہ مذاق ہے کیا؟ اگر یہ پی لے زہر تو شوہر کا تو بیچارہ چوڑے میں آ گیا, اس لیے کہ پھر یہ بتانا کتنا مشکل ہوگا کہ اس نے نہیں مارا خود مری ہے. پھر اگر مر گئی تو پھر وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی کہ اس نے اتنا ٹارچر کیا ہوگا کہ بیچاری نے اپنے آپ کو مار لیا. تو کوئی بھی غم ہو آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. شوہر اتنا بڑا ظالم ہے, طلاق لو بھائی, اس سے خلا مانگو, گھر سے بھاگ جاؤ. اگر ظالم ہو ایسا نہ وہ بھاگ جائے بلا وجہ, کوئی اتنا ٹارچر کر رہا ہے تو بھاگنے کا آپشن ہے آپ کے پاس, گھر سے بھاگ جائیں, آپ کہیں بھی جا کے پناہ لے لیں. مارنے کی اجازت نہیں ہے, اپنے آپ قتل نہیں کر سکتے آپ. قتل کیا تو اللہ پھر جو لٹکائے گا نا وہ شوہر کے لٹکانے سے زیادہ ہوگا. تو مارنے کی اجازت نہیں ہے کیسے بھی غم ہو. اور پھر ان کو تو کوئی غم بھی نہیں ہوتے, کم وقتوں کے کھا رہے ہوتے ہیں صبح پراٹھے, بس ایک محبت ناکام ہو گئی تو لٹک گئے. چلو سسرال تو ٹینشن دیتا بھی ہے نا, اداکاروں کو کیا ٹینشن ہوتی ہے بھائی, تمہارے پاس عزت بھی ہے, تمہارے پاس دولت بھی ہے, تم نے چاند پہ زمینیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں, یا خریدنے کی باتیں کر رہے ہو, مجھے نہیں پتا خریدی ہیں یا خریدنے کی باتیں تھی. تو اتنے آپ ہائی پروفائل آدمی ہو اور آپ غموں سے پتہ نہیں کون سے غم آپ کے لگ گئے کہ آپ لٹک کے ہلاک ہو گئے. اس کا مطلب آپ لوگوں میں عدم برداشت پیدا کر رہے ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ لوگوں کو بزبان حال لٹکنے کی ترغیب دے رہے ہو, یا آپ نے جرم کیا ہے. اس لیے یہ آپ کی روح امن میں رہے, شانتی میں رہے, یہ بالکل ضرورت نہیں ہے. صرف آپ اتنا بول سکتے ہو بھائی کہ جو ہے نا یہ ہمیں افسوس ہوا کہ یہ لٹک گئے, لیکن اچھا کام محترم نے نہیں کیا, اور اس سے لوگوں کے حوصلوں کو کیا کیا ہے, پست کیا ہے. نوجوانوں کو لٹکنے کی ترغیب دی ہے, غلط کیا.
اگر یہ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے FIR کٹوا کے ہم تھانے میں بند کرائیں گے. اگر انڈیا کے لوگ اس طرح کے کمنٹس کریں نا تو ہم سلوٹ کریں ان کو. بالکل صحیح. انڈیا کے اداکاروں کو چاہیے, جتنے بالی ووڈ کے دوسرے ایکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس ایکٹر نے جب خودکشی کی ہے تو آپ کمنٹ میں یہ لکھیں کہ یہ اچھا کام نہیں کیا, کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھی کہ جس پہ لٹکا جاتا, ہر ٹینشن کا حل بولو نا موجود ہے, اچھا کام نہیں کیا. اور اگر یہ محترم زندہ ہو کے دوبارہ آ گئے تو پولیس کو بتا کے فوراً کیا کرنا ہے ہم نے, کیونکہ جرم ایک تو اپنے آپ کو ہلاک کیا, آپ بھی تو ایک انسان ہو نا, تو انسانیت کے ناطے آپ پر لازم تھا کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرتے. دوسرا, آپ نے لاکھوں لوگوں کو ترغیب دی ہے لٹکنے کی, کیونکہ اب آپ جتنے مرضی بیانات دیتے رہیں خودکشی کے خلاف, نوجوان جو یہ لٹکتا ہوا منظر دیکھیں گے ان کے پاس ایک راستہ دکھا دیا آپ نے کہ یار اتنا بڑا آدمی جب لٹک سکتا ہے تو میرا غم تو اس سے بھی زیادہ ہے, اس کا غم میرے غم جیسا نہیں ہے. یہ اس کے پاس تو پیسہ بھی تھا اور شہرت بھی تھی اور جوانی بھی تھی, بیماری بھی نہیں تھی, سب کچھ تھا. میں تو بے روزگاری سے تنگ آیا ہوا ہوں, میرا تو ٹماٹر کا ٹھیلا بھی آج کل نہیں لگ رہا کوئی خریدنا. میری تو اس کی تو گرل فرینڈ بھاگ گئی تھی, میری تو سچی مچی کی بیوی بھاگی ہوئی ہے. تو اس سے بڑے جس کو غم ہوں گے وہ کہے گا ہم تو آسانی سے لٹک سکتے ہیں. تو یہ ترغیب جرم کی دی کہ نہیں دی؟ اس لیے اللہ خودکشی کرنے والے پر ترس نہیں کھاتے, اللہ نے اس کے لیے اصول الگ بنایا ہے. تو اسی طرح خودکشی کرنے والے کا جنازہ مسلمان اگر ہو تو پڑھا جائے گا, مگر علاقے کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ وہ اس جنازے کا بائیکاٹ کریں. اسی طرح کوئی بڑا گناہ گار ہو, کھلے عام ہو, چھپ کے گناہ کرنے والے کا تو حکم ہے شریعت میں پردہ ڈالو, چھپاؤ, کیسے ہی بڑا ہو, کھلے عام جرم کر رہا ہے تو پھر اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس کو جنت میں پہنچانے کی کوشش بولو مت. کھلے عام زانی ہے, ڈاکو ہے, لاکھوں لوگوں کی جان لے لی اور مر گیا 27ویں رات کو, اب آپ کہہ رہے ہیں جنت میں جائے گا. یہ اس کا مطلب آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ جہنم میں جائے گا, کیونکہ یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کہاں جائے گا, لیکن کم از کم یہ بھی نہ کہیں کہ جنت میں جائے گا. اگر برے الفاظ سے یاد نہیں کریں تو اچھے الفاظ سے بھی یاد نہ کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ گورباچوف تھا نا جس نے افغانیوں کا خون کیا تھا, 16 لاکھ افغانی قتل کر دیے تھے اس نے رشیا کی جنگ میں. ارے جب روس افغانستان کی جنگ ہوئی ہے تو 16 لاکھ افغانیوں کا, یہ تو آن دا ریکارڈ ہے, باقی لاکھوں اس کے علاوہ ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, افغانستان کو کھنڈر بنا دیا. تو ایک صاحب گورباچوف پہ ترس کھا رہے تھے کہ اللہ کرے مسلمان ہو جائے, قیامت کے دن میں اس کی بخشش کرواؤں گا. تو ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا گورباچوف ملے تو صحیح قیامت کے دن دیکھتا ہوں. واقعی صحیح کہہ رہا تھا. او بھائی 16 لاکھ انسان مار دیے, لاکھوں عورتوں کی عزتیں تباہ ہو گئیں, قیامت میں ملے تو صحیح, دنیا میں تو کچھ نہیں کر سکتے, قیامت میں بھی چھوڑ دیں. واہ بھائی واہ, تو نہیں چھوڑیں گے, ملے گا چھوڑیں گے آپ لوگ؟ گورباچوف قیامت کے دن کہیں چھاؤں میں آ جائے بس, تو بولو تو ذرا سائڈ پہ آ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں بد دعا کی تھی, بہت پہلے کوشش کی ہدایت پر آ جائے. اللہ نے کہا اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا. تو پہلی دعوت تو یہی ہے نرمی سے, قولا لہ قولا لینا, نرم بات کرنا. حالانکہ ہزاروں بچوں کا قاتل ہے لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ توبہ کی توفیق مل جائے. اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا, شاید سدھر جائے. موسیٰ کلیم اللہ نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں, ہر طرح سے فرعون کو سمجھا رہے ہیں میں تیرا خیر خواہ ہوں. فرعون نہیں مان رہا, کہہ رہے معجزے دکھاؤ, معجزے دکھا دیے. فرعون نے کہا جادو ہے, جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں گا, مقابلہ کروا دیا. جادوگروں نے خود گواہی دے دی بھائی یہ معجزہ ہے, جادو نہیں ہے. جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیے. پھر بھی اللہ نے مہلت دی, توبہ کر لے اب. پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا, ٹڈیوں کا عذاب بھیجا, جوؤں کا عذاب, ہر طرح کے عذاب بھیجے. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب ٹل جاتا, دعا نہیں کرتے تو عذاب نہیں ٹلتا. صاف دکھا دیا وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. اللہ فرماتے ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے, یہ جھوٹا نہیں ہے, پھر بھی انکار کرتے رہے. بالآخر جب ظلم انتہا ہوئی ہے نا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے اور ہارون علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے, اے اللہ اب فرعون کو تباہ کر دے, اور پہلا دعا میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اس کو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم, اے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے, اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. ایسا نہ ہو کہ اتنی بدماشیاں کی ہیں اس نے,
اب جب اس کی ہلاکت کا وقت آیا اور ہمارا وقت آیا کہ ہمیں ظلم سے نجات ملے، پتہ چلا یہ کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا؟ مسلمان. اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا 99 سال میں بھی، تو اللہ پچھلا سب کیا کر دیتے ہیں؟ معاف. اے اللہ کلمہ پڑھنے تیرا اصول تو چینج نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھے گا تو نے تو معاف کرنا ہی کرنا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنا اصول چینج کر لے تو، یہ تو نے کرنا نہیں ہے. موت سے پہلے جو توبہ کرے گا تو نے معاف کرنا ہے، یہ تو تیرا لگا بندہ اصول ہے، یہ اصول تو تیرا چینج نہیں ہو سکتا. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فرعون کے حق میں یہ اصول چینج کر لے، نا، یہ تو تیرا اصول ہے کہ مرنے سے پہلے جو توبہ کرے گا وہ توبہ قبول ہوگی، بشرطے کہ بالکل حالت نزع کی کیفیت میں نہ ہو. تو اب میں تجھ سے ایک دعا مانگ رہا ہوں، اب تو اس سے کلمے کی توفیق سلب کر لے، اس کے دل پر ایسی اسٹیمپ لگا دے کہ اس کلمے کے علاوہ سب کچھ اس کی زبان سے نکلے، کلمہ نہ نکلے، اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام یہ جو دعا مانگ رہے ہیں، تو کیا موسیٰ علیہ السلام ظالم تھے؟ ہیں بھائی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ فرعون زبردستی جہنم میں جائے؟ وہ کسی کو جلتا ہوا دیکھ کے خوش ہونا چاہتے تھے؟ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے بدگمان ہو تو پھر یہ ایمان خطرے میں ہے نا. پیغمبر ہر لحاظ سے کامل ہوتا ہے، پیغمبر میں کوئی فالٹ بولو نہیں ہوتا. یہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو اتنے مظالم سہنے کے باوجود فرعون کی ہدایت کی کوشش میں لگے رہے کہ اب آ جائے اب آ جائے اب آ جائے. وہ ہزاروں بچوں کے قتل کو بھی بھولنے کے لیے تیار تھے، ہزاروں لاکھوں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں اس کے لیے بھی تیار تھے، معاف کر دیں گے، لیکن فرعون تیار نہیں تھا. اب جب آخری وقت ہے، ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے، جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھے اس وقت تک اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. کیونکہ جب عذاب دیکھے گا تو ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. عذاب دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی ہے. اب فرعون پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی، اب میں اس کو ایمان لانے ہی نہیں دوں گا. تو یہ بھی ایک آپشن ہے بھائی، یہ بھی ایک انداز ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو اسلام میں بیلنس ہے. بعض لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں، بعض اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں ہی ڈنڈا لے کے چڑھ جاؤ. وہ مولانا طارق جمیل صاحب اگر کسی حاکم سے ملنے جا رہے ہیں تو اس پر بھی اعتراض کہ علماء تو حکومت کے پاس نہیں جاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تو فرعون جیسے ظالم کے پاس گئے ہیں، تو مولانا طارق جمیل صاحب وزیر اعظم کے پاس نہیں جا سکتے. تو ایک طرف غلو ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ دوسری طرف غلو ہو جاتا ہے. اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے تو بددعا کرنے کو بھی حرام کہتے ہیں کہ نا 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 نا، اور کوشش کرتے ہیں لیلۃ القدر میں مروا کے اس کو کہاں بھیجیں؟ جنت میں بھیجیں. لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا، لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا. او بھائی یہ جنت میں چلا گیا تو ان ہزاروں لوگ جو ہے نا ان پہ ترس کھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے دشمنی نہیں تھی، اپنی قوم سے محبت تھی. فرعون سے دشمنی میں نہیں بد دعا کر رہے تھے فرعون کے خلاف، اپنی قوم سے محبت میں غیرت کی وجہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ یہ جنت میں چلا گیا تو میری قوم کے جو جذبات ہے نا، جو ہزاروں صدیوں سے یہ ظلم کر رہا ہے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی. ہم بھی تو تیرے بندے، کچھ ہمارا بھی خیال کر لے، ہم چاہتے ہیں کہ لٹکے کم بختی ہے. تو یہ بھی غیرت ہوتی ہے بھائی. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلو. میں بار بار کہتا ہوں اگر میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہیں جس اسٹائل سے، اسی اسٹائل کی سپیڈ اور بڑھاتے پھر، ٹھیک ہے؟ سپیڈ اور بڑھاتے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیلنس رہنا چاہیے. یہ اسٹائل بھی ہے تو وہ والا اسٹائل بھی ہے، دونوں ہیں. نبی کے پاس بھی یہ دونوں طریقے تھے. آپ نے بد دعائیں بھی کی ہیں. فتح مکہ کے دن آپ نے اعلان کیا سب کو معاف کر دو. ابن خطل ایک بڑا ظالم تھا، وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے پناہ مانگ رہا تھا. آپ نے فرمایا ابن خطل کو جہاں پاؤ قتل کر دو. لوگوں نے کہا وہ تو بیت اللہ کے غلاف پڑا، فرمایا وہیں اڑا دو اس کی گردن. یہ بھی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو پکڑا، دشمن تھا، جنگ میں آیا ہوا تھا، جنگ میں گرفتار ہوا، حکم دیا اس کو قتل کر دو. اس نے کہا میری 6 بیٹیاں مجھ پہ ترس کھائیں، میری 6 بیٹیاں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ نے ترس کھایا، چھوڑ دیا. یہ نبی کا جمال ہے. غیر مسلموں جو اس وقت کے غیر مسلم تھے نا بڑے سخت تھے، نہیں بس مارنا، بیٹیاں تیری ہیں ہماری تھوڑی ہیں، کوئی بات نہیں کسی کی بھی ہیں تو انسان نا. اور باپ چاہے کافر ہو بیٹیوں کے لیے تو بہرحال خیر خواہ ہوتا ہے نا.
تو اتنا بڑا مجرم تھا وہ, اس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا, لیکن اللہ نے کے نبی نے 6 بیٹیوں کا جب اس نے واسطہ دیا تو آپ نے کیا کر دیا, معاف کر دیا. یہ صفت رحمت ہے نبی کی, رحمت للعالمین. دوبارہ کمبخت سازشیں کرتا ہوا پکڑا گیا ہے بھائی, اس کو یہ نبی کی رحمت ہضم نہیں ہوئی, دوبارہ پکڑا گیا. آپ نے پھر دیکھا بھائی تو, ہم نے تجھے معاف کیا تھا, تجھ پہ رحم کیا تھا, اور تو پھر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. آپ نے حکم دیا گردن اڑا دو. اس نے پھر کہا میری 6 بیٹی ہیں, آپ نے فرمایا اڑا دو. یہ نبی کی کیا ہے سیاست, نہیں آ رہی بات. پھر آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جا سکتا. اگر ہم نے پھر چھوڑ دیا, یہ کہیں گے یہ مومن تو بڑے بیوقوف ہوتے ہیں, ان 2 آنسو بہاؤ ترس کھا جاتے ہیں. یہ بھائی تجھے خود اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں ہے, تو اب بھی سوال پیدا ہوتا ہے بیٹیاں تو یتیم ہو گئی نا, تو بھائی پہلے اپنے لوگوں کو تو یتیم ہونے سے بچاؤ. اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہمارے بندے مارتا رہے گا, تو یہ ان کی بیٹیاں کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ ہم تیری بیٹیوں کا خیال کریں, اپنی بیٹیوں کا خیال کریں. تو یہ ہے بیلنس جو آج مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, شارٹ. رحم دل ہوں گے تو کتوں پہ کے خلاف میرا بیان, میں نے کتوں کے خلاف بیان کیا, تو جو رحم دل لوگ ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں یار کتوں کو مارنے کا حکم دے رہے, توبہ توبہ استغفر اللہ. کتوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا, اور سخت دل بنتے ہیں تو اتنے کہ ماشاءاللہ وہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, ان لوگوں پہ ترس. 2 مرغیاں ہماری لے گئے, مفتی صاحب پہ ترس, اور وہی زیادہ انڈے دیا کرتی تھی. آپ کہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ جب مرغیاں شارٹ ہوئی ہیں تو انڈوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی آئی ہے, اور لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں. کتے کا پتا تھوڑی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ پاگل ہے کہ نہیں ہے, یہ تو کتوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پاگل ہے یا نہیں ہے. تو کتا ہی ٹریس کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ پاگل ہے اور کتنا ہے. تو عجیب حساب ہے یار, کتوں کو قتل کرنے کا ہم نے حکم دیا کہ ایم سی والوں کو چاہیے ان کو ماریں, تو اس پہ ترس آ رہا ہے کہ کتوں کو تو اسلام نے حکم دیا کہ پانی پلاؤ ان کو. ایک طرف اتنے رحم دل اور سخت دلی اتنی ہے کہ وہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, بائکوں والے ٹکرا کے گر رہے ہیں, ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, ان بائکوں والوں پہ ترس نہیں ہے. یہ ہے. مفتی صاحب, آپ لوگوں کا موقف افغان طالبان کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں بالکل بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان لوگوں کو آپ لوگ ہی ہیروز بنایا کرتے تھے, قرار دیا کرتے تھے, اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں شریک بھی ہوئے. اب آپ لوگوں نے ہی انہیں خارجی فسادی قرار دینا شروع کر دیا ہے. اس یو ٹرن کی کیا وجہ ہے؟ جن لوگوں کو ہیرو قرار دیا تھا ان کو آج بھی ہیرو قرار دیتے ہیں ہم. افغان طالبان جنہوں نے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کی, ان کو خارجی نہیں کہتے. 20 سال تک یہاں سے ان کے ساتھ تعاون ہوا ہے, یہاں سے لوگ گئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. اب میں نام نہیں بتاؤں گا ان کے کون کون شہید ہوا, بہت ایک طویل فہرست ہے, اگر کوئی پوچھے گا تو بتا بھی دوں گا, کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے اس میں, لیکن سب کو پتا ہے, یہ کوئی اس کا انکار تھوڑی کرے گا. تو اور ان میں مفتی عبدالرحیم صاحب کے سگے بھائی 2 شہید ہوئے ہیں. ابھی کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر باتیں بہت, کیونکہ ابھی میڈیا پہ ہر کچھ کھل کے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بات یہ ہے, افغانستان میں کوئی ایک ریاست نہیں تھی مضبوط, ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا. تو وہاں ملا عمر نے کوشش کی کہ سب کو ایک بادشاہ پہ, ایک خلیفہ پہ جمع کیا جائے. تو انہوں نے تحریک شروع کی, کیونکہ کوئی ایک اس سے تھی نہیں. اس تحریک کی سب سے پہلے پاکستان میں اور سب سے زیادہ حمایت حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے کی تھی, جب کوئی بھی حمایت نہیں کر رہا تھا. اکیلے وہ کھڑے ہوئے اور جان سے بھی قربانی دی, مال کی بھی قربانی دی, اور پورے افغانستان میں, پورے تو نہیں تو اکثر حصے میں ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی. ملا عمر بہت ہی میچور آدمی تھے, وہ پاکستان سے دوستی کے خواہاں تھے, وہ پاکستان آرمی کی عزت کیا کرتے تھے, ان سے پاکستان آرمی کے فوجی جا کے ملتے تھے, ان کو عزت دیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, ہر مشکل میں انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. یہ وہ چیزیں جو مشاہدے کی ہیں, تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. بہت عزت, بہت رسپیکٹ دیا کرتے تھے وہ. پھر کیا ہوا, بہت سے لوگوں نے افغانستان کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. ملا عمر اس کے بھی خلاف تھے. مفتی عبدالرحیم صاحب جا کے ملا عمر کو سمجھاتے تھے کہ آپ کی سرزمین بہت سارے ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, جس سے نقصان آپ کو ہوگا. یہ بین الاقوامی طاقتیں افغانستان کو تباہ و برباد کر دیں گی. ملا عمر بھی چاہتے تھے ہمارا ملک دوسرے ملکوں کے خلاف یوز نہ ہو,
اور اس میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. وہ سمجھاتے تھے کہ یہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے, اس کو بچانا ہے ہماری ذمہ داری, ہم نے خون دیا اس کے لیے, پوری زندگی کھپا دی. لیکن ہوا کیا, افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی دوسرے ملکوں کے خلاف, پوری دنیا نے چڑھ کے افغانستان کی ایسی کی تیسی کی. جنرل مشرف نے بھی 100% غلط کیا. اس وقت بھی مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کو نہیں اجازت اس کی کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے دے. لیکن جنرل مشرف ایک اکیلا آدمی تھا, اس کی پالیسی تھی جو 100% غلط تھی. یہاں سے جہاز گئے, انہوں نے وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا, تو ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی پاکستان کے خلاف. لیکن اس کی تلافی خود پاکستان نے ہی کی. 20 سال بھرپور ساتھ دیا, پھر ان کا بہت فل سپورٹ کیا ان کو. ان کے زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا. جو وہاں غریب آتے تھے افغانی, ملک میں بدحالی ہے, ہجرت کے لیے آ رہے ہیں, پاکستان نے اپنا سینہ بازو ایسے کیا, آ جاؤ ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے. ان کا علاج بھی کیا, ان کو ٹھکانہ بھی دیا, ان کے مہاجرین کو پناہ بھی دی, بہت کچھ کیا پاکستان نے. تبھی بہت اچھے تعلقات. جب تک ملا عمر زندہ تھے پاکستان کے خلاف ایک بیان ان کا کبھی بھی نہیں آیا, ایک بیان نہیں آیا. بلکہ اخبار میں نے خود ان کا بیان پڑھا, انہوں نے کہا کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. ان کی رائے یہ تھی کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے دوستی کے قائل ہیں, ہم ان سے دشمنی کے قائل نہیں ہیں. ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تاکہ افغانستان میں جنگ ختم ہو, ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو. ان کا یہ ارادہ نہیں تھا ہم پوری دنیا میں اٹھ کے خلافت قائم کریں گے, نہ. وہ کہتے ہیں افغانستان نے بہت لاشیں دیکھ لی ہیں, بہت موتیں دیکھ لی ہیں, ہم نے افغانستان میں ایک اسٹیٹ قائم کر کے اور اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے امن قائم کرنا ہے. ان کا اخبار میں بیان کوئی پرانا نکالے, آج بھی موجود ہے, کہ پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں کی افواج کو انہوں نے ایک اچھے لفظوں میں یاد کیا ہے, صرف پاکستان کو نہیں, ہر ملک کو. ان کا کوئی پھڈا نہیں تھا. پھر ملا عمر کی وفات ہوئی, اس کے بعد ملا اختر منصور آئے. وہ بھی پاکستان سے بہت اچھے تعلقات کے خواہاں تھے, پاکستان آنا جانا ہوتا تھا ان کا. علماء, سارے علماء ان کے فیور میں تھے, اب تک ہے. پھر ملا ہیبت اللہ ہیں ابھی, ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی اطلاعات تھی کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے. آج بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان میں اکثریت پاکستان کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان سے جنگ نہیں چاہتی. ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان آرمی پہ اٹیک کر رہے ہیں اور پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. تو پہلے علماء نے کوشش کی ہے سلو ہو جائے. جب سلو کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں پھر فوجی آپریشن شروع ہوا ہے. روز ڈیلی بنیادوں پر 10 فوجی شہید, 11 فوجی شہید, میجر شہید, لیفٹنٹ کرنل, اتنے بڑے بڑے لیول کے آفیسر آپ کے ڈیلی شہید ہو رہے ہیں. اور یہ سارا کرتا دھرتا کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان سے. اب اگر مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک کو غلط قرار دے رہے ہیں یا افغانیوں کو غلط قرار دے رہے ہیں. وہ ان چند لوگوں کو غلط قرار دے رہے ہیں جو ان خارجیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو کس سے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان آرمی سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے ملک کا امن خراب کر رہے ہیں. مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے خلافت قائم کرنی ہے, ٹھیک ہے پاکستان سے غلطی ہوئی تھی, اڈے دیے تھے, غلطی ہوئی ہے, مان رہے ہیں بھائی, اور یہ ہماری غلطی تھوڑی ہے. تو فوج ایک مشرف کی غلطی ہے. اس وقت بھی فوج کے سب لوگ مشرف کی اس پالیسی کے حامی نہیں تھے. فوج میں بھی بہت کھلبلی مچی ہوئی تھی, وہ نہیں حامی تھے. تو سب اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن آرڈر تو آرمی چیف کا چلتا ہے نا. اب مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہنا ہے, یہ جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں سب کا یہی کہنا ہے, جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب بھی, ان خارجیوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے, بھائی یہ غلط کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم خلافت قائم کریں گے پاکستان میں, ہم خلافت قائم کریں گے. اور کہہ رہے پاکستان نے ہم پہ ظلم کیا, اڈے دیے تھے. پاکستان نے اڈے دیے تھے, اندر گھس کے مارا کس نے ہے؟ انڈیا نے مارا ہے. انڈیا سے آپ دوستی بڑھا رہے ہو, انڈیا سے آپ کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ مضبوط. امریکہ سے ریلیشن مضبوط, انڈیا سے ریلیشن مضبوط, تمام ملکوں سے آپ کے ریلیشن مضبوط. نیٹو کی ممالک تھے جنہوں نے اندر گھس کے دو بدو آپ سے جنگ لڑی ہے, ان کے خلاف آپ کا ایک بیان نہیں آتا, اور سارا نزلہ کس پہ گر رہا ہے؟ پاکستان پہ. تو میرے بھائی یہ طالبان نہیں ہے, افغانستان نہیں ہے, یہ کوئی اور طاقت ہے جو چند شر پسندوں کو استعمال کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر آپ نے لڑنا تھا
سب سے پہلے روس سے لڑتے جنہوں نے 16 لاکھ افغانوں کا خون کیا. ہم تو وہاں بھی لڑائی کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ آپ لڑو گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی, کوئی خلافت تھوڑی قائم ہوگی. لیکن اگر لڑنا تھا تو سب سے پہلے کس سے لڑنا تھا؟ سب سے پہلے کون آیا تھا افغانستان میں؟ روس آیا, جس نے ان جنگوں کی بنیاد رکھی. انہیں کچھ نہیں کہہ رہے آپ, وہاں کوئی تشکیل نہیں ہو رہی خارجیوں کی. اس کے بعد آپ کو لڑنا تھا تو کس سے لڑنا تھا؟ انڈیا سے لڑنا تھا, جنہوں نے اندر گھس کے مارا ہے آپ کو. اس سے آپ دوستیاں بڑھا رہے ہو, کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے. سارا نزلہ ایک اکیلے برادر ملک جو آپ کا ہمیشہ بھائی رہا ہے, جس نے لاکھوں افغانوں کو سینے سے لگایا, ان کو نیشنلٹیاں دی, ان کا کچھ زیرو بزنس تھا اور آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کسی ملک نے مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو اتنا زبردست ٹھکانہ نہیں دیا جس طرح پاکستان نے افغانیوں کو ٹھکانہ دیا ہے. میں نے باہر ملکوں میں افغانی دیکھے جو پاکستان کا پاسپورٹ بنوا کے باہر ملکوں میں ٹریولنگ کی ہے انہوں نے. تو اتنا بڑا ظرف جب پاکستان نے کیا ہے تو ان کو بھی ظرف کیسا رکھنا چاہیے؟ بولو, بڑا رکھنا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ چند شرپسند لوگ ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ افغانستان پاکستان کے دشمن ہے, نہ, چند سر پھرے لوگ ہیں جو دونوں بھائی ملکوں کو لڑا رہے ہیں آپس میں. تو ہمیں ان شرپسندوں کے خلاف اٹھنا ہے. یہ اکیلے مفتی عبد الرحیم کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے. وہ بےچارے اکیلے میدان میں آئے ہیں اور بدنام ہو گئے ہیں. کوئی ان کو کرنل کہہ رہا ہے, کوئی بریگیڈیئر کہہ رہا ہے, کوئی درباری ملا, کوئی سرکاری ملا. بس کرو یار, وہ ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جہاز سے یو ٹرن لے لیا. کوئی یو ٹرن نہیں لیا جہاز سے میرے بھائی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے نام پہ جو پاکستان میں خارجیوں کی تحریک ہے ہم اس کو نہیں مانتے, اس میں ہم فوج کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ اور فوج کا ساتھ دینے سے, فوج کا ساتھ دینا مقصد نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں, فوجی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, آرمی چیف بھی آئے گا, کل جائے گا, کوئی اور آئے گا. فوج بچانا مقصد نہیں ہے. بچانا کیا ہے؟ ملک بچانا مقصد ہے, کنٹری بچانا مقصد ہے. کیونکہ اگر یہ تحریکیں زیادہ زور پکڑیں گی تو اس سے پاکستان میں خلافت قائم نہیں ہوگی. پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے اور بیرونی طاقتیں یہاں کے میرے اور آپ کا وہ حشر کریں گی. میں بار بار کہتا ہوں, میں اور آپ غزہ کو بھول جائیں گے, وہ حشر ہونے والا ہے ہمارا. تو اس لیے ان خارجیوں کو کہا جائے کہ آپ خلافت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. یہ ساری آپ کی تحریکوں کا مرکز اسلامی ملک کیوں ہے؟ آپ پاکستان کو اسلامی نہیں مانتے, نہ مانو, مسلمانوں کا ملک تو ہے. تو انڈیا سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں, روس سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں انڈیا میں بھی مت کرو, کیونکہ آپ کی طاقت کیا ہے؟ انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے, وہ بھی تہس نہس کر دے گا آپ کو. لیکن اگر کرنا ہے تو انڈیا نے تو اندر گھس کے مارا تھا آپ کو. لڑائی, انڈیا آرمی آئی تھی افغانستان میں, جہاں یہ نیٹو کی افواج کو شکست ہوئی ہے اس میں انڈیا کو بھی شکست ہوئی ہے, وہ بھی افغانستان سے بھاگا ہے. ان سے آپ دوستیاں لگا رہے ہو, اور ایک اکیلا ملک جس نے آپ کو اتنی مدد کی, آپ کی ہمیشہ ہر وقت مدد کی ہے, اس سے آپ دشمنی کی باتیں کر رہے ہو. تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ملا عمر پاکستان میں لڑائی کے قائل بھی نہیں تھے. ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی وہ کلپ چلا دینا, ہمارے پاس تو اس پہ بہت سارے گواہ ہیں, لیکن لوگ گواہ کو مانتے کہاں ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی آخری وقت میں ملا عمر سے ملاقات ہوئی تھی, اور ڈاکٹر اسرار کو ملا عمر نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ جو خلافت کی تحریک پاکستان میں چلا رہے ہیں, کبھی بھی حکومت سے تصادم نہیں کرنا, لڑائی پہ نہیں آنا. اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ ملا عمر صاحب کا مشورہ ہمیں کیا ہے. میں نے مسجد میں بھی جو ان سے ملاقات مختصر سی ہوئی اس میں پوچھا, انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے ملکوں میں اقامت دین کی جد و جہد بھرپور طریقے پر آپ شروع رکھیں اور جاری رکھیں. ظاہر بات ہے ہر ملک, یہ ملک جو ہے موجود ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے علامہ اقبال جو ہے امت مسلمہ کے سب سے بڑی ہدی خاں اور وحدت امت کے سب سے بڑے علمبردار, ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر. اس لیے ان کا یہ مشورہ جو ہے اپنی جگہ بہت صائب ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں پوری قوت کے ساتھ, پوری خلوص اور اخلاص کے ساتھ اقامت دین کی جد و جہد کو جاری رکھیں. دوسرا مشورہ یہ کہ علماء کرام کی رہنمائی اور ان کی آشیرواد ضرور حاصل کریں. یہ ان کا ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے, اور میں کچھ طے کر کے آیا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس کی روشنی میں, اگرچہ اس سے پہلے بھی میرا اپنا رجحان تو یہی رہا ہے, لیکن اب میں ذرا زیادہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی ملا عمر صاحب کی اس نصیحت کے پیش نظر. تیسری بات انہوں نے بتائی ہے جس سے مجھے اندازہ ہوا
کہ انہیں ملکی حالات پاکستان کے جو ہیں ان سے بھی خوب واقفیت ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت سے تصادم کی کوئی روش اختیار نہ کی جائے. حالات جو ہیں بین الاقوامی پاکستان کے لیے جو معاملات ہیں تو یہ تصادم حتی الامکان اس سے بچا جائے. یہ تیسرا ان کا مشورہ ہے. ملا عمر بہت میچور آدمی تھے, وہ کبھی بھی اس کے قائل نہیں تھے. وہ افغانستان کو فوکس کیا ہوا تھا انہوں نے, کیونکہ افغانستان میں لڑائیاں کوئی ایک اس حکومت بنی نہیں رہی تھی نا, تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک اسٹیبل حکومت بنے افغانستان میں, کیونکہ دھڑے تھے. جس صوبے میں جاؤ گے وہاں کا نیا والی متولی تھا. یہ ان کو پتا ہے یہ آپ کہاں سے ہیں, کوئٹہ سے ہیں, افغانستان بھی ان کا آنا جانا ہے, ان کو پتا ہے. تو ان کو میں نے نہیں بٹھایا بھائی, ابھی ویسے ہی آگے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں خود ہی لاگے بٹھایا بھائی, یہ تو میں تم کو جانتا بھی نہیں ہوں. تو یہ سب کو پتا ہے کہ افغانستان میں کوئی ایک اسٹیٹ تھوڑی تھی, ہر جگہ کا ایک الگ متولی ہوا تھا, والی ہوتا تھا, بھتے بھی لے رہا ہوتا تھا, ایک ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تو اگر وہاں بھی ایک مضبوط اسٹیٹ ہوتی جس کی پوری ملک پہ حکومت ہوتی تو وہاں کے علماء بھی اس کے خلاف خروج کو حرام ہی کہتے, وہ بھی ناجائز کہتے. تو اس لیے وہاں ایک حکومت نہیں تھی. ملا عمر افغانستان کو فوکس کیے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے افغانستان میں امن آئے. وہ تو ایران سے لڑائی کے قائل نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے جب ایران نے جنگی مشقیں شروع کر دی تھی افغانستان کے بارڈر پہ, تو ملا عمر نے ایران کے جتنے قیدی تھے افغانستان میں جو لڑائی کے دوران پکڑے گئے تھے سب کو رہا کر دیا تھا. کیوں رہا کیا تھا؟ ہم جنگ نہیں چاہتے. بہت میچور آدمی تھے وہ. اب جو کچھ ہو رہا ہے, چند لوگ طالبان کی صفوں میں ایسے گھس گئے ہیں بے وقوف قسم کے, اور وہ پیسہ مل رہا ہے ان کو, انڈیا سے بھی مل رہا ہے اور امریکہ سے بھی مل رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں اسلامی حکومت لائیں گے, اسلامی حکومت کے نام پہ دھماکے ہو رہے ہیں, اسلامی حکومت کچھ بھی نہیں آئے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے ہم سب نے مل کے, افغان طالبان کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہم سب نے مل کے ان خارجیوں کی تحریک کو روکنا ہے. اور اس میں ہم نے اپنی ہر غلط چیز میں ہم فوج کا ساتھ نہیں دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں میں فوج کا پٹھو بن گیا ہوں. بھائی کوئی غلط چیز ہوگی ہم نے نہیں ساتھ دینا, ہم کو ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. لیکن جہاں ملک کی سالمیت کی بات آئے گی تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ پھر ہم ان جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں گے, ان کے شہید کو شہید کہیں گے. کل ایک میجر شہید ہوا, 25 لوگ 3 دن کی لڑائی میں 25 فوجی شہید ہو گئے. پرسوں ایک لیفٹنٹ کرنل کی شہادت کی اطلاع آئی ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے بھائی, یہ غلط ہے, اس کا نقصان ہوگا, مجھے اور آپ کو نقصان ہوگا اس کا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ڈر گیا. ڈرا ہوتا تو یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا, چپ بیٹھا ہوا ہوتا. جو فوجیوں پہ اٹیک کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی بم سے اڑا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بہادر ہوں اس لیے یہ بات میں نے کر دی ہے. جو چپ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں تو خطرہ ہے کہ ڈر گئے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب ان خارجیوں کے خلاف بیان کیا ہے نا, اس کے بعد ان کی سیکیورٹی اتنی سخت ہو گئی ہے, اتنی سخت ہو گئی, اتنی سخت ریڈ ہے ان کو, کیونکہ انہوں نے بھی بیان کس کے خلاف کیا تھا؟ خارجیوں. وہ تو مل کے آئے تھے پھر آ کے بیان کیا ہے. تو یہ نہیں ہے یہ سب پروپیگنڈا ہے, جہاز سے یوٹرن لے لیا اور وہ سب, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ملا عمر کی بات الگ تھی. اور آج بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ طالبان میں, افغان طالبان میں میجورٹی پاکستان سے محبت کرتی ہے. وہ نہ ایران سے لڑائی کے قائل ہے, نہ پاکستان سے, نہ انڈیا سے. کہتے ہیں ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اسلامی حکومت قائم کرنی ہے, اور کسی سے کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو باہر سے پیسے مل رہے ہیں, انہوں نے افغانستان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے, پاکستان کا بھی, اور دونوں ملکوں کو آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑا رہے ہیں. اور یہ سلو کی جتنی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں, تبھی پاکستان آرمی نے پھر رات کو اٹیک بھی کیا ہے. کل رات اٹیک کیا ہے نا, اسی وجہ سے اٹیک کیا ہے کہ یہ تھوڑی ہم مرتے رہے آرام سے اور جو ہے وہ لاشیں گنتے رہے بیٹھ کے, ایسا نہیں ہوتا. تو عوام کو چاہیے اس چیز میں فوج کا ساتھ دے. ہر چیز میں نہیں کہہ رہا, صحیح ہے, ہر چیز میں نہیں کہہ رہا. تمہارا کوئی سیاسی اختلاف ہے, کرو 100 دفعہ بھائی, کسی بھی چیز میں سیاسی اختلاف ہوتا ہے 100 دفعہ کرو, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جہاں جنگ کی بات آئے گی, جوانوں کی لاشیں ہوں گی, تو یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں بھائی جو فوج میں جاتے ہیں, یہ بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں, مسلمان لوگ ہیں. مسلمان کوئی نہ بھی ہو, انسان تو ہے نا. تو یہ تھوڑی کہ یار اپنے ملک کے خلاف آپ کسی اور کا ساتھ دے دو تو یہ نہ تمہارے رہیں گے نہ اپنے رہیں گے. یعنی تم جب غیروں کا ساتھ دو گے تو تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہیں عزت مل جائے گی. غیر تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارے پاس دشمن سے لڑنے کے لیے. اصل بات یہی ہے, انڈیا بھی عام جنگ میں تو ہار گیا, تو وہ یہاں سے اس طرح سے اس نے شروع کی ہوئی ہیں جنگیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب سب سے پہلے خصوصی آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بیسیکلی بلوچستان کوئٹہ سے ہوں, یہ بھی ہے طلال. میرا نام نقیب خان ہے. ماشاء اللہ. میرے پہلے سوال نہیں, سب سے پہلے آپ سے گلہ ہے,
जी आप हमारे बलूचिस्तान और कोयटा में क्यों नहीं आते हैं? जी जी दूसरा एक सवाल ये है कि हमारा बलूचिस्तान में कबायली दुश्मनियाँ बहुत रोज़ पर रोज़ बढ़ रही है, मतलब यहाँ तक कि साल में 200 बंदे भी एक ख़ानदान के मर जाते हैं। हमारे उलमा इकराम इस पर क्यों किरदार नहीं अदा नहीं करते हैं? और आखिरी बात, आपके बगैर मुलाकात के बगैर हम नहीं जाएंगे। जी जी जरूर मुलाकात करेंगे आपसे। कह रहे हैं बलूचिस्तान में बदमनी है, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। उलमा इसका किरदार अदा नहीं कर रहा है, बड़े बड़े मुफ्ती है। देखिए लड़ना तो फौज का काम है, हुकूमत का काम है एक्शन लेना। उलमा तो आवाज उठा सकते हैं, तो उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे। शरीयत के तौर पर मुफ्ती साहब, जी जी बिल्कुल, शरीयत में ऐसा ही है ना कि जो हुकूमत देखो इसकी असल जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट ही की होती है। पहली बात, जनरल मुशर्रफ ने जो बुगटी को निशाना बना दिया था, असल फसाद तो वहां से शुरू हुआ था। पाकिस्तान में बहुत सारे फसादात की बीज, ये जो जामिया हफ्सा का मसला उठा है, देखें जनरल हमारे उलमा जब गए थे ना, उस वक्त जो वजीर आजम थे, शौकत अजीज नाम था, क्या था वजीर आजम, शौकत अजीज, उनको लोगों ने प्यार से शॉर्टकट अजीज भी कहते थे, क्योंकि वो भी इंपोर्टेड वजीर आजम थे। लाके बुला के शनाख्ती कार्ड भी सुना है, नया नया बना के ठक करके बिठा दिया। तो हमारे उलमा उस वक्त शौकत अजीज को कहते थे शॉर्टकट अजीज, यानी बहुत शॉर्टकट रास्ते से पाकिस्तान की नेशनलिटी भी दी गई, थ्राप करके वजीर आजम की कुर्सी पे बिठा दिया गया। ये भी सिस्टम के तहत हुआ था। अब हुआ ये था कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने तो बम तोपे, जो भी मिसाइल विजाइल तोपे तो नहीं, खैर बम जो भी रखे हुए थे फौज के खिलाफ लड़ने के लिए, वो तो मैं खुद उनके खतूत मैंने पढ़े। मैं अब जामिया हफ्सा का टॉपिक खत्म कर रहा हूं, ज्यादा नहीं इसको छेड़े। अब हुआ ये था कि ये सब लोग लेके बैठे हुए थे अंदर, फिदाई हमले के लिए बच्चियां भी लेके बैठे हुए थे। अब जब फौज ने घेरा है, उलमा गए मुज़ाकरात के लिए। मुफ्ती मोहम्मद साहब जामियत रशीद के, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ये मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे। वजीर आजम ने कहा कि सबको बाइज्जत रिहा किया जाएगा, नाकाबंदी की जाएगी। इतने तो हो गया, जो सरेंडर करे उसको छोड़ दो। तो जिन बच्चियों ने, जिन लोगों ने भी सरेंडर किया उन सबको छोड़ दिया, लेकिन कुछ लड़ाका लोग अंदर रह गए थे। लड़ाका, अब जो लड़ाका लोग अंदर रह गए थे, उलमा चाह रहे थे कि उनसे भी सरेंडर करवा के ना, मुज़ाकरात करवा के। गाजी अब्दुल रशीद शहीद रहमतुल्लाह अलैह बड़े मेच्योर आदमी थे, तो गाजी अब्दुल रशीद भी आमादा हो गए थे मुज़ाकरात पे कि अगर फौज हमें बाइज्जत छोड़ देती है तो हम हथियार रख देंगे। जब ये मुज़ाकरात हुए, इसमें देखो गलती तो इन्हीं लोगों की थी, मौलाना अब्दुल अजीज साहब की। क्यों फौज के खिलाफ आप बच्चियों को और नौजवानों को लेके खड़े हुए हो आप? ये कौन सा तरीका है? डॉक्टर इसरार का भी क्लिप मौजूद है, उनसे भी उस वक्त पूछा गया था कि ये जामिया हफ्सा में जो कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा इतने से मदरसे को लेकर पूरी रियासत पे कब्जा करने की बातें ये गलत हैं। हालांकि डॉक्टर इसरार तो खुद खिलाफत के कायल थे। अब हुआ ये था कि ये उलमा गए, वजीर आजम क्योंकि एक सिविल आदमी है ना, तो एक सिविलियन में थोड़ा जज्बा होता है नरमी का। उन्होंने कहा ठीक है भाई, पूरा फैसला हो गया। उलमा बहुत खुश हुए कि गाजी अब्दुल रशीद शहीद रहमतुल्लाह अलैह अभी शहीद नहीं हुए थे, उनके साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम के भी साइन हो गए उसके ऊपर, सदर के साइन रह गए थे जनरल मुशर्रफ के, कि अब ये मसला आराम से हल हो जाएगा और बाइज्जत सबको रिहा कर दिया जाएगा, और आइंदा दोबारा मुल्क में ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक अंदाजा हो गया कि भाई असलहे के जरिए ऐसा नहीं होता। जनरल मुशर्रफ ने आके गंद किया है। हमारे उलमा से मैंने खुद सुना जो वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा जब मुशर्रफ आया है उसने इस तरह वो मुआहिदा फाड़ा है कि मैं नहीं मानता इस मुआहिदे को, और ऑर्डर दिया कि अटैक करो। और उलमा कहते हैं हम बैठे हुए थे और हमें गोला बारूद की आवाजें आना शुरू हो गई। तो ठीक है, यहां तक तो मौलाना अब्दुल अजीज साहब की गलती है कि आप क्यों ये काम कर रहे थे, लेकिन जनरल मुशर्रफ अगर थोड़ी सी खोपड़ी इस्तेमाल कर लेता कि है आप ही की आवाम और इनका मुतालबा भी शरीयत है, मुतालबा भी गलत नहीं है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, तो अब जब एक मुज़ाकरात हो चुके हैं तो आप अच्छे लगोगे अपनी कौम पे गोलियां बरसाते हुए? अच्छा लगेगा? ये कोई सियासत भी कोई चीज होती है? जनरल मुशर्रफ ने उस मुआहिदे की का कह नहीं मानता, साइन नहीं किया और ऑपरेशन का ऑर्डर किया, जिसका रिजल्ट ये सामने आया कि फिर जाहिर है जितना हुआ नहीं था उसके 10 गुना जाके बयान करना शुरू कर दिया। इतनी बच्चियां उड़ गई, ये शहीद हो गई, एक बस हमने खुद देखी, उनकी इज्जतें लूटी। फिर जाहिर है जब प्रोपेगेंडा होता है तो फिर ऐसा ही होता है। फिर फौज का जितना जुर्म था उससे ज्यादा बदनाम किया गया, और फिर उस जामिया हफ्सा को लेके मुल्क में फिदाई हमले हुए। 80 से 90 हजार लोग पाकिस्तान के, जिनमें फौजी भी हैं, 13 तो उसी ऑपरेशन में कहा जाता है शहीद हुए।
جو جامع افسا کا جو آپریشن تھا یا اس کے بعد مجھے ابھی پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, اس میں بھی فوجی جوان بھی اس میں شہید ہوئے. غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے, ان کی والدہ بھی شہید ہوئی. ہم ان کو شہید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ ان کا جائز تھا, لیکن غازی عبدالرشید بڑے میچور آدمی تھے, وہ مذاکرات ہی چاہتے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے یہ لڑائی ہو. خیر, تو اب اس کا جو فساد کی جو یعنی جو جڑ تھی نا, وہ جنرل مشرف کی کھوپڑی تھی. وہ تھوڑا سا قوم کو ساتھ لے کے چل لیتا, عزت دے دیتا. لیکن تو اب ہوا یہ ہے کہ انہی دنوں میں بگٹی کو یہاں سے نشانہ بنایا. بھائی بلوچ لوگوں کا وہ ایک ہیرو سمجھا جاتا تھا, سردار سمجھا جاتا تھا. آپ ان کے ساتھ قوم کو ساتھ لے کے چلتے, اسی کے بعد سے بلوچستان میں یہ سب کچھ. میں فیور نہیں کر رہا جو فوج پہ اٹیک ہو رہا ہے بلوچستان میں, قطعاً نہیں, میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں. کسی بھی ملک میں ریاست میں فوجی گاڑیوں پہ اٹیک ہونے والے باغی کہلاتے ہیں, خارجی کہلاتے ہیں, اس کے ہم فیور میں نہیں ہیں. لیکن جنرل مشرف کی پالیسیاں اس ملک کے لیے ناسور ثابت ہوئی ہیں, جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان بالکل 100% سودی نظام ختم ہو جانا تھا پاکستان میں. حضرت مفتی تقی صاحب فیصلہ کر چکے تھے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا, وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا. اب جب امپلیمنٹ کے لیے جا رہے تھے, جنرل مشرف نے ڈنڈے کے زور سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو وفاقی شرعی عدالت کے جج ہونے کی حیثیت سے ہٹایا. دوسرا جج اپنی مرضی کا لا کے رکھا, اور اس نے اس سود کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وفاقی شرعی عدالت کا, اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا. تو یہ گڑبڑ بھی کس نے کی ہے؟ جنرل مشرف نے کی ہے. تیسرا جو جنرل مشرف نے ایک اور کام کیا, عدالتی خلا, جو فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. اس نے ایک سرکولر جاری کروا دیا سپریم کورٹ کے ذریعے کہ جو عورت جب بھی, یعنی قانون میں ایک شک ڈلوا دی کہ عورت جب بھی کوئی کورٹ میں جائے گی, کوئی معقول وجہ ہو یا نہ ہو, جب بھی عورت کورٹ کے پاس جائے گی, کورٹ اس کو خلا کی ڈگری تھمانے کی پابند ہے. اس وقت کے بعد سے آج اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ سیاہ کارنامہ بھی کس کا ہے؟ جنرل مشرف کا. میں مانتا ہوں کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں کراچی میں, ڈیولپمنٹ کا کام کیا, لیکن کچھ اچھے کام کر کے آپ کے جو سیاہ, جو بڑے بڑے سیاہ کام کیے ہیں, وہ سیاہی سفید نہیں ہو سکتی. تو اب پوری فوج بھگت رہی ہے اس کے سیاہ کارناموں کو, پوری آرمی بھگت رہی ہے. لوگ ان آرمی کے جوانوں کو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں, بھائی ان کو مت برا بلا کہو یار, یہ ہمارے ہیروز ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جو حضرت آپ جو وجہ بنی ہے نا. پشتون کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں یار؟ ایک تو پٹھان گوشت کھاتا ہے نا, یہ دشمن سے نہ لڑے تو آپس میں لڑتا ہے, یہ اس کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. یہ تو بڑا غلط ہے. پٹھانوں کے جو خون ہے نا اس میں لڑائی ہے. یہ دشمن سے نہ لڑیں تو آپس میں ہی کوڑنا پوٹنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اب میں کیا کروں, میں تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرے بھائی. کوئٹہ تو میں کئی بار جا چکا ہوں, میرے بیانات ہوئے ہیں, پھر آئیں گے انشاءاللہ. کوئٹہ تو کوئٹہ ہے یار. تو ہمارے وہ حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے وزیرستان کا, کہ کراچی سے ایک مہمان چلا گیا وزیرستان گھومنے کے لیے, کسی وزیری کا مہمان تھا وہ. تو وزیرستان کا جو پٹھان تھا اس نے کہا چلو تمہیں گھماتا پھراتا ہوں. اس کو گھمانے کے لیے بہت لانگ راستے سے لے کے جا رہا ہے, لمبے راستے سے, شارٹ کٹ سے نہیں. اس نے بولا یہ تو ادھر جانا ہے, شارٹ کٹ سے کیوں نہیں؟ تو اس نے بولا خو ادھر ہمارا دشمن ہے, ٹکان کرے گا, مارے گا. اب یہ ڈرنے لگا, بے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, ادھر تو دشمنیاں چل رہی ہیں تو بندہ مار دیتے ہیں. تو اس نے جب کراچی کے بندے کو دیکھا نا کانپ رہا, اس نے بولا خوف مت کرو, ڈرو مت, وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا, خدا قسم اس کا 10 مہمان مارے گا. یہ تو بے ہوش ہو گیا. بولے بھائی تو اس کا 20 مہمان مار, 40 مہمان مار, میں تو گیا نا میں تو گیا نا. تو یا تو بھائی گوشت کھانا چھوڑ دو, گوشت کھانا چھوڑ دو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے جو گوشت کھاتا ہے نا, گوشت کھاتا ہے, اس کو چاہیے پھر جہاد کا رخ صحیح سمت میں رکھے. وہ اگر وہ صحیح سمت میں نہیں رکھے گا پھر آپس میں لڑے گا. تو یا تو گوشت چھوڑ دے یا صحیح جگہ لڑے پھر وہ جا کے. اس کا مطلب قرآن کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو نبی سکھائیں گے, جو اخذ قرآن سے ہی کی ہوں گی, جس کو حدیث کہا جاتا ہے.
تو نبی نے حدیث سکھائی بھی صحابہ کو، اس کا مفہوم بھی سکھایا، اس پر عمل بھی کر کے دکھایا، صحابہ نے، تابعین نے صحابہ سے لیا، یہ سلسلہ بھی آج تک چلا آ رہا ہے۔ پھر یہ حدیثیں کتابوں کی شکل میں مدون ہو گئی، بخاری مسلم میں، جن کو جغامدی صاحب نے کہہ دیا یہ تو تاریخی کتابیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ تو تاریخی کتاب ہے، یعنی وہ جو یعلمہم الحکمہ کی بات تھی وہ بالکل 2 جملے میں اڑا کے رکھ دی، فنا کر دیا اس کو۔ اسی کو تو انکار حدیث کہا جاتا ہے۔ اب آخر جو میں ٹاپک ہے جس کو لے کے چل رہا ہوں میں، اسی میں آتا ہے یزکیہم، نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاک کرنا۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ پاک کرنا۔ تو کیا مطلب؟ کس چیز سے پاک کریں گے ان کو؟ یہاں پاکی سے مراد ہے باطنی پاکی، باطنی اندر کی پاکی، شرک کی گندگی سے پاک کرنا۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، ویسے تو ظاہری طور پہ بھی نبی نے ہمیں پاک کیا ہے۔ کیسے پاک کیا ہے؟ آپ نے ہمیں طہارت کے حکام سکھائے ہیں، وضو کے طریقہ، غسل کا طریقہ۔ غیر مسلموں میں تو غسل جنابت ہی نہیں ہے، غسل جنابت ہی نہیں ہے۔ میاں بیوی کا ملاپ ہوا، صبح اٹھ کے ایسے ہی دفتر چلے گئے، احتلام ہوا، نائٹ فال ہوا، عورت حیض سے پاک ہوئی ہے، کوئی پاکی نہیں۔ ان کا تو یہ طہارت کا، ہمارے ہاں تو سسٹم ہے نا، انتخابات میں سسٹم نہیں ہے، سسٹم ہے۔ ان کے ہاں طہارت کا سسٹم تو دور کے بعد سسٹم بھی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو بیچ میں سیاست بھی گھسیٹ دیتا ہوں میں، خیر۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یزکی، تزکیہ کریں گے۔ تو تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنا۔ بس میں موضوع کو جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ اب پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری طور پر پاکی کے حکام اور باطنی۔ باطنی پاکی کیا ہے؟ دل سے شرک نکالنا، دل سے دنیا مردار کی محبت نکالنا، دل سے یہ جرثومہ نکال دینا کہ میری عزت زیادہ ہوگی یا میرے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو میں کامیاب ہوں گا۔ نا 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 نا، یہ تو دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا بعض لوگوں کے دلوں سے، تو دنیا کی محبت کے گٹر ابلتے ہیں بعض لوگوں کے دلوں سے۔ اتنی اس مسافر خانے سے ان کو عشق ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اللہ والوں کو ان کے پاس بیٹھنے سے اسمیل آتی ہے کہ ایک فنا ہونے والی چیز ہے، ایک ختم ہونے والی چیز ہے۔ آپ نے بچپن سے دیکھا ہوگا نا، کچھ بچے سخی ہوتے ہیں، کچھ کنجوس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو وہ کنجوس کتنے برے لگتے ہیں، چونیاں ٹھنڈی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، خرچ